تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عائشہ کے گھر میں جب حضور ہوتے تو صحابہ نے ایک مزاج بنا لیا تھا کہ ہدیہ دینا ہوتا تو اس دن کا انتظار کرتے تھے جس دن حضور عائشہ کے مکان میں ہوتے، تو سمجھتے تھے کہ اگر یہاں رہیں تب ہم ہدیہ بھیجیں گے تو شاید آپ کا دل زیادہ خوش ہوگا، ایسا سمجھتے تھے تو وہیں بھیجتے تھے۔ اگر وہ چیز چھوٹی تھوڑی موٹی ہوتی، آپ ہی کے کام کی ہوتی تو اسی گھر میں کھا لی جاتی، اگر وہ چیز زیادہ ہوتی تو حضرت علیہ السلام یا تو دوسروں کے ہاں بھی بھیجتے تھے یا نہیں تو سب کو وہیں بلا لیتے تھے، بلا کے سب بیٹھ کے کھاؤ بھائی، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، سب بیٹھ کے کھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اسی کے گھر میں دیتے تو وہ لوگ محروم ہوتے، محروم نہیں ہوتے تھے، مگر دینے والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ باری میں دیں گے تو حضور زیادہ خوش ہوں گے، ان کے ذہن میں ایسا تھا۔ بیچاروں صحابہ سب مخلص بندے تھے، مگر باقی 8 بیویوں کو سوکن ہونے کے ناطے یہ بات اچھی نہیں لگی، تو بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے، کبھی وہاں دینا چاہیے، کبھی وہاں دینا چاہیے، کبھی اس گھر میں رہنے کے وقت دینا چاہیے، کبھی اس گھر میں رہنے، بات تو آتی ہے نا ذہن میں، ان لوگوں کے بھی ذہن میں آئی۔ ان لوگوں نے اس مسئلے کو حضور کے سامنے رکھنا چاہا کیونکہ انہوں نے محسوس کیا یہ انصاف کے خلاف ہے، اس لیے نبی کے سامنے رکھنا چاہیے۔ بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں وہ ساری تفصیل نظر انداز کرتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں بات کرنے کو حضرت زینب بھی آئی، 2 زینب تھی حضور علیہ السلام کے ہاں، زینب بنت جحش آئی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر نبی سے کر دیا، وہ آئیں اور وہ سب کی نمائندہ تھی، سب باقی بیویوں کی طرف سے آئی، آ کر حضور علیہ السلام سے اس سلسلے میں کچھ کہا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے بھی کہلوایا، ایک دفعہ حضرت ام سلمہ سے بھی کہلوایا، لیکن جب وہ گئے بات کرنے کے لیے، اس میں چونکہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے ازدواجی زندگی میں بڑی عبرت ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، موقع ہے آپ آئے ہیں تو سن لو اور اپنی زندگی میں اس کو کام میں لے آؤ۔ حضرت ام سلمہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، دوسری ازواج کو شکایت ہے کہ لوگ ان کے گھروں میں رہتے وقت آپ کو ہدیہ کیوں نہیں دیتے، صرف عائشہ کے گھر میں رہتے ہی کیوں دیتے ہیں۔ ام سلمہ بڑی عمر کی تھیں، پڑھی لکھی تھیں، سمجھدار تھیں اور صحابہ کی عالمات میں شبہ۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، عائشہ کے بارے میں تم لوگ مجھے دکھ مت دو، یہ جواب دیا، صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ام سلمہ نے فوراً عرض کیا، حضرت عائشہ کی موجودگی میں فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں ایسے کسی کام سے جو آپ کے دکھ کا سبب ہو، کبھی پھر ایسا کام نہیں کروں گی، ایسی بات نہیں بولوں گی جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ آج کوئی بیوی ہو سکتی ہے کہ شوہر کہے کہ مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، ایسا مت کرو، حتیٰ کہ وہ دین کی بات بھی کیوں نہ ہو تو عورت مانے گی؟ آج کی مد مقابل ہے صاحب، سیر کو سوا سیر ہے، کیوں مانے؟ لیکن یہاں سبق سیکھو، دیکھو نبی نے اتنا کہا مجھے تکلیف مت دو، ڈر گئی اللہ سے اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں اللہ سے پناہ چاہتی ہوں کہ ایسا کام کروں جس سے آپ کو تکلیف، ایسا میں کوئی اب نہیں بولوں گی، کبھی نہیں بولوں گی ایسی بات، اور چلی گئی۔ اس کو کہتی ہیں فرما بردار بیویاں، اس کو کہتے ہیں وفا شعار بیوی۔ ازواج مطہرات سے سیکھو کیسے وفا شعار تھی، کس سے سیکھ رہے ہیں آپ؟ کن جاہلوں سے سیکھ رہے ہیں؟ کن غافلات سے سیکھ رہے ہیں؟ ازواج مطہرات سے سیکھو، ایسا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو حضرت زینب آئیں، تو حضرت زینب بات کر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر ہو گئی بات حضرت عائشہ سے، تو شکایت تو ان سے ہی تھی نا۔ تو حضرت عائشہ کو حضرت زینب نے، عمر میں بہت بڑی تھی تو اچھی ڈانٹ پلا دی، خوب سخت کہہ دیا کچھ۔ حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایک موقع تھا، ان کا گھریلو مسئلہ چل رہا تھا، اچھی طرح ڈانٹ پلا دی۔ حضرت علیہ السلام نے خود کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے، 100 پنوں کا،
خود کچھ نہیں کہا حضور علیہ السلام، حضرت عائشہ کی طرف دیکھا، مطلب یہ ہے کہ بھائی تمہاری بات کا جواب تم دے لو، بس تمہارا تم جواب دے لو۔ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ حضرت زینب کو پھر اس کے بعد منہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، جس کو کہتے ہیں نا دندان شکن جواب، عربی میں مسکت جواب کہتے ہیں، ایسا جواب کہ پھر بولنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ حضرت عائشہ نے ایسا جواب دیا، تب حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ باپ کی بیٹی ہے، جیسا باپ حکیم ہے، دانا ہے، اور جتنا مجھے پیارا ہے، ایسے ہی باپ کی یہ بیٹی ہے۔ حکمت سے جواب دیا، مضبوط جواب دیا۔ خاموش ہو گئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ظاہر ہے نا وہ بڑی تھی، ان کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی اس سے، اور ان کو برا بھی لگا ہوگا۔ بس بات اس پہ ختم ہو گئی، وہ چلی گئی۔ یہ ایک قصہ ہے جو پیش آیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلط تعلقات کی تہمت لگائی۔ وہ لمبا قصہ ہے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ تہمت لگی، اس تہمت کے بعد حضور بھی پریشان تھے، اور وحی بھی نہیں آ رہی تھی، کچھ حقائق کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، افواہیں گردش کر رہی تھی۔ نبی کو اپنی محبوب ترین زوجہ کے بارے میں بڑی سخت آزمائش سے اللہ گزار رہے تھے۔ حضور علیہ السلام ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں کر رہے تھے، گھر میں آتے تھے تو پوچھ السلام علیکم، اور اس کے بعد فرماتے تھے کیف تیکی، کیسی طبیعت ہے بھائی؟ اس دو جملوں کے علاوہ 50 دن میں حضور نے کوئی بات نہیں کی حضرت عائشہ سے۔ کیا بیت رہی تھی حضرت عائشہ پہ، لیکن وجہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے۔ وہ تو اتنی بھولی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے سماج میں یہ بھی نہیں معلوم تھا انہیں۔ بہت دیر سے پتا چلا کہ ان پر تہمت لگی ہے، تب تو روتے روتے خود فرماتی ہیں، بخاری میں ہے کہ میری آنکھوں میں پانی ختم ہو گیا، اتنا روئی، اب پوری رات کروٹیں بدل کر گزارتی رہی۔ اب پھر ابا سے پوچھی کہ ابا آپ کیا بولتے ہیں، امی سے پوچھا امی آپ کیا بولتے ہیں؟ بیٹا کچھ نہیں، انتظار ہے، اللہ جو فیصلہ فرما دے، ہم کچھ نہیں بول سکتے، کوئی بھی نہیں۔ اور نبی بھی روٹھے ہوئے، کیا آپ اس وقت میں احتیاط سے کام لے رہے تھے بس۔ یہ بھی بڑا عبرت کا واقعہ ہے، بہت کچھ سیکھنے کا ہے، مگر میں اس موقع پر اس کو نہیں بیان کر رہا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دنوں ایک دن حضور کو خیال آیا کہ کچھ مردوں سے، کچھ عورتوں سے رائے لی جائے عائشہ کے بارے میں، کہ کیا وہ ایسی عورت ہو سکتی ہے، ایسا کام کر سکتی ہے، اس کے بارے میں رائے لی جائے۔ آپ کو تو 100% یقین تھا کہ وہ پاک باز باپ کی پاک باز بیٹی ہے، آپ کو 100% یقین تھا۔ جس سے نکاح کرنے کا آسمان سے اشارہ ملا ہو، وہ کیسے غلط کار ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مگر جبکہ سماج میں یہ بات پھیل گئی، اخباروں میں آ گئی اس زمانے کے، تب تو حضور کو بہت کچھ سوچنا تھا نا، اور بہت کچھ آپ کو غور کرنا تھا۔ تو آپ نے 2 مردوں سے مشورہ کیا اور 2 عورتوں سے مشورہ کیا۔ مردوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب ترین رشتہ دار، اپنے ہی چچا زاد بھائی، اپنے داماد، اپنے گھر کے آدمی، بچپن سے جن کو نبی نے خود پالا تھا، ان کو خیر خواہ سمجھ کر ان سے پوچھنا چاہیے عائشہ کیسی خاتون ہے، کیا یہ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں جو چل رہی ہیں، پوچھنا چاہیے۔ ایک حضرت علی کا انتخاب کیا اور ایک حضرت اسامہ ابن زید کا انتخاب، کہ یہ گھر کا پلا ہوا بچہ ہے، میرے پوترے کی طرح ہے، اس سے بھی پوچھ لینا چاہیے، یہ بھی بتا سکتا ہے۔ تو حضرت اسامہ سے رائے لی، حضرت علی سے لی۔ عورتوں میں سے 2، ایک حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بکثرت حضرت عائشہ کی خدمت میں رہتی تھی، ان کو حضرت عائشہ ہی نے خرید کے آزاد کیا تھا، یہودی کے باندھی تھیں، یہودی سے خرید کر حضرت عائشہ نے آزاد کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ کی وہ آزاد کردہ تھی،
اس لیے انہی کی فیملی کی ممبر شمار ہوتی تھی، کثرت سے حضرت عائشہ کی خدمت میں رہتی تھی وہ آ کر کے۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ عائشہ کے بارے میں یا ان کی عیبوں کے بارے میں، کمزوریوں کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو میں تو قریب ترین رہنے والی عورت ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر عائشہ میں کوئی عیب تلاش کیا جائے تو اس کے علاوہ اور کوئی عیب اور کمزوری نہیں ہے کہ کم عمر ہونے کی وجہ سے آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور مرغی بلی آ کے کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں ڈھونڈا جا سکتا، اس کے علاوہ اس پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ایک حضرت بریرہ نے شہادت پیش کی، صفائی پیش کی حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ حالانکہ حضرت عائشہ کو کچھ نہیں پتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہے۔ یہ تو چھوڑیے، میں جو بولنا چاہ رہا تھا وہ حضرت زینب، دوسری عورت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو بلایا حضور نے، ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو ایسا زینب، عائشہ کے بارے میں ایسی افواہیں گشت کر رہی ہیں، ایسی باتیں شہر میں چل رہی ہیں، اور تم تو ایک سوکن ہونا جانتی ہو، ساتھ میں ہو، تم بولو کہ کیا اس کا امکان ہے، کیا اس میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ تب حضرت زینب، باوجود کہ کچھ دن پہلے وہ واقعہ پیش آ گیا تھا جس میں حضرت عائشہ نے ان کو ایک مسکت جواب دے کر شرمندہ کر دیا تھا، عورتیں ایسی باتوں کو پوری زندگی دل میں رکھ کر قبر میں بھی لے کے جاتی ہیں، لیکن یہ ام المومنین ہیں، یہ زوجۃ الرسول ہیں، حضرت زینب کیا جواب دے رہے ہیں نبی کو؟ حضرت زینب نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جہاں تک میں جانتی ہوں عائشہ ان الزامات سے بری ہے اور بالکل پاک باز خاتون ہے، میں اس میں کوئی برائی نہیں جانتی، لا اعرفها الا خیرا، سوائے بھلائی کے میں اس میں کچھ نہیں جانتی، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، کوئی بری بات مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہے دل کا کینے سے خالی ہونا۔ ہو گئی تھی ایک بات، ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن جب سچائی بولنے کا وقت آیا تو موقع غنیمت تھا عورتوں کے واسطے، ایسے موقع پر خاص طور سے سوکن کے واسطے کہ وہ آگ لگا کر کے اس پورے معاملے کو برباد کر دی۔ کر سکتی تھی اور کرتی ہیں عورتیں ایسے مواقع کا استحصال، لیکن یہ ایمان والی عورتیں ہیں، یہ تقوی والی عورتیں ہیں، یہ خدا سے ڈرنے والی عورتیں ہیں۔ اس عورت کو ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ہماری عورتوں کو تھوڑا ہی کھڑا ہونا ہے، اگر کھڑا ہونا ہوتا تو وہ بھی ڈرتے اللہ سے، ان کو تھوڑا ہی کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، خدا جانے یہ کہاں ٹھہرنے والے ہیں۔ وہ عورتیں نبی کے زمانے کی اللہ کے سامنے کھڑے ڈر رہی، صاف سچی بات، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا مقام تھا ازواج مطہرات کا۔ اللہ نے یوں ہی تھوڑی منتخب کیا تھا نبی کی بیوی بنانے کے لیے، اللہ کے منتخب کردہ تھی، یہ نیک لوگ تھے، صاف سچی بات کہی۔ حضرت عائشہ نے خود یہ بات بیان کی ہے، یہ حضرت زینب کی شہادت حضرت عائشہ نے خود بیان کی ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کے بعد یہ بھی کہا، حالانکہ میری ان سے ایک جھڑپ ہو گئی تھی کچھ دن پہلے، یعنی حضرت عائشہ بھی مان رہی ہے کہ یہ موقع ان کو اچھا تھا مجھے بدنام کرنے کا، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، سیکھو ازواج مطہرات سے کردار سیکھو۔ آپ کو کردار کسی اسکول میں نہیں ملے گا، کسی سلیبس میں نہیں ملے گا، آپ کو کردار کہیں نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کھوٹ سے خالی، کھرا، سانچا، سچا کردار ہے تو سیدنا محمد الرسول اللہ، ان کی ازواج، ان کی بنات طاہرات اور ان کے زمانے کی صحابیات کا کردار ہے۔ آپ وہ چھوڑ کے کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو، ان کے جیسے بنیں گے، ان کے جیسے، ان کے جیسے، کن کے جیسے بنو گے، کن کے جیسے بنو گے، کیا ہے؟ ایک شخص نے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کے جیسا بنا دے، تو فرمایا کہ میں ایسی باتوں کی پسند نہیں کرتا۔